جس سے اس وقت ہم لوگ گزر رہے ہیں، کل بھی بہت سے لوگوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کے جانور قربان کیے، اور آج کے دن بھی لوگوں نے اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی پیش کی۔ کل بھی کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی اور نذرانہ پیش کریں۔ یہ قربانی کا جانور جس کو ہم خریدتے ہیں، پالتے ہیں اور پھر اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، یہ قربانی کا جانور ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، اس کا ایک میسج ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ قربانی کا جانور جب ذبح ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے۔ اگر غور کریں، اس کی آنکھوں کو دیکھیں تو ذبح ہو جانے کے بعد اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہے، اور وہ چمک ہمیں ایک پیغام دے رہی ہوتی ہے، اور وہ ہے مالک کی اطاعت و فرما برداری۔ مالک کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دینا، مالک کے لیے اپنی خواہشات کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی قربان کر دینا۔ چنانچہ قربانی کا جو جانور ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں کہ جو اس کو پالنے والے ہیں، اس کو بیچنے والے ہیں، خریدنے والے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جانور مالک کے لیے کس قدر تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اور اس پر بڑی مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، بھوک پیاس آتی ہے، گرمی سردی، لیکن مالک کے لیے یہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ ہم صرف اس کو منڈی ہی سے دیکھ لیں کہ جو لوگ جانور منڈی سے خریدنے کے لیے جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سخت گرمی کے موسم میں صبح سے جانور دھوپ کے اندر کھڑا ہوا ہے، مالک اس کی رسی تھامے کھڑا ہوا ہے، اور یہ مالک کی اطاعت اور فرما برداری میں سخت گرمی کو برداشت کر رہا ہے، سخت دھوپ کو برداشت کر رہا ہے۔ بس اوقات پورا دن گزر جاتا ہے اور جانور کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، لیکن وہ اس پیاس کی حالت میں بھی مالک کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف ہے۔ پورا دن گزر جاتا ہے، جانور کو کھانے کے لیے نہیں ملتا۔ مالک جب منڈی اس کو لے کے جاتا ہے تو رات کو یا صبح اسے کچھ کھلا کے منڈی لے جاتا ہے، پھر منڈی میں اگر وہ جانور شام تک فروخت نہ ہوا تو وہ جانور جو ہے کھڑا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، لیکن کوئی شکوہ شکایت اس کی زبان پہ نہیں ہوتا۔ مالک کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ اور پھر جس شخص نے اس کو خریدا، مالک تبدیل ہو گیا۔ اب جس نے خریدا ہے وہ اسے منڈی میں کھڑا رکھتا ہے، پھر گاڑیوں میں لوڈ کر کے اور لمبے طویل سفر کروا کے اپنے گھروں تک اس کو لے کے جاتا ہے۔ پھر یہ سارا سفر وہ جانور بھوک پیاس کے ساتھ برداشت کرتا ہے، تھکاوٹ کو برداشت کرتا ہے، گاڑی کے اندر کی جو گرمی ہے، خود اپنے جانوروں کے جسم سے نکلنے والی گرمی، پھر اوپر سے سورج کی تپش، یہ ساری چیزیں جانور برداشت کرتا ہے اپنے مالک کے لیے۔ پھر مالک اسے لا کے اپنے گھر باندھ دیتا ہے، گھر میں جہاں باندھ دیا بس وہیں بندہ رہتا ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ مالک نے جو کھلا دیا خوشی سے کھا لیتا ہے، کھلا دیا پی لیتا ہے۔ مالک نے اگر اس کو دھوپ میں باندھ کے رکھا ہوا ہے تو دھوپ میں بندہ رہتا ہے، کیوں چرا نہیں کرتا، کسی قسم کا کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ اس قدر مالک کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اور پھر مالک جب اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے تو مالک کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ذبح کے لیے بھی پیش کر دیتا ہے، اور بالآخر وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے۔ تو اس نے مالک کے لیے شروع سے لے کر آخر تک تکلیفوں کو برداشت کیا، یہاں تک کہ اپنے مالک کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، لیکن کوئی شکوہ شکایت اس کی زبان پر نہیں، اور کوئی ایسا کام نہیں کہ جو مالک کی نافرمانی پر دلیل ہو۔ تو عام طور پر جانوروں کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے۔ تو قربانی کے جانور ذبح ہونے کے بعد اپنی چمکتی آنکھوں سے یہی پیغام ہمیں دے رہا ہوتا ہے کہ اے انسان، تو بھی کسی کا مملوک ہے، تیرا بھی کوئی مالک ہے، تجھے بھی اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔
ہر حال میں اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہو، اس کی طرف سے آنے والے ہر قسم کے حالات کو تجھے برداشت کرنا چاہیے۔ کبھی مشقت کے حالات ہوں گے، تکلیف اور مصیبت پریشانیوں کے حالات ہوں گے، کبھی خوشی کے حالات ہوں گے، طبیعت کے موافق کبھی باتیں پیش آئیں گی، طبیعت کے خلاف کبھی باتیں پیش آئیں گی، لیکن وہ سب تیرے مالک کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہیں۔ تجھے اپنے مالک کی طرف سے ان آنے والی باتوں کو قبول کر لینا چاہیے، تکلیف کی باتوں پر صبر کرنا چاہیے، اور آرام اور راحت والی جو شکلیں ہیں اور طبیعت کے جو موافق باتیں ہیں اس میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیری ساری زندگی ایسی ہی گزرنی چاہیے کہ تو جہاں کہیں رہتا ہو وہاں پر جو بھی تجھ پر حالات آئیں اپنے مالک کی طرف سے سمجھ کے ان کو برداشت کر لے۔ خوشی کے حالات آئیں ان پر اپنے مالک کا شکر ادا کر۔ اسی طریقے سے تیری زندگی تمام ہو جانی چاہیے، یہاں تک کہ اگر مالک کی طرف سے مطالبہ آ جائے کہ تم اپنی جان بھی قربان کر دو تو پھر اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کرنا چاہیے، اور خوشی خوشی اپنے مالک کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا چاہیے۔ یہ ہر سال قربانی کا جانور ہمیں پیغام دیتا ہے۔ اگر کوئی سمجھنے والا سمجھے اور اس پورے عمل سے گزرتے ہوئے قربانی کے جانور کے حالات کو دیکھے کہ وہ کس طرح اپنے مالک کے لیے سب کچھ برداشت کر رہا ہے، تو اس میں سمجھنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، بڑا سبق ہے۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ اپنے رب کا ناشکرہ ہے، جس کا شکوہ اللہ قرآن کریم کی آیت میں فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، اور یہ ایسا ناشکرہ ہے کہ اسے اپنے ناشکرہ ہونے کا خود بھی پتہ ہے، خود بھی اس کو جانتا ہے کہ میں اللہ کا بڑا ناشکرہ ہوں۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اور یہ جو آیت ہے یہ سورۃ العادیات جو کہ عامہ پارے کی ایک سورت ہے اس کی ایک آیت ہے، اور اس میں بھی عجیب مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ابتدا میں 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگی گھوڑوں کی قسمیں کھائیں کہ جنگی گھوڑے کس طریقے سے اپنے مالک کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں اور میدان جنگ میں سب پر دوڑتے چلے جاتے ہیں، دشمنوں کے بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، نیزے اور بھالے جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، جان کو خطرہ ہے، لیکن وہ گھوڑا جو ہے سب سے پہلے اپنا سینہ جو ہے سامنے رکھتا ہے، مالک کو پیچھے رکھتا ہے، اور وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کے بیچوں بیچ گھس جاتا ہے۔ ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنگی گھوڑوں کی ایک کیفیت بیان کی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ علماء نے یہ نقطہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی اہم مضمون کو بیان کرنے کے لیے بعض چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں۔ یہاں اللہ نے مضمون بیان کیا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو قسمیں کھائیں وہ جنگی گھوڑوں کی قسمیں کھائیں۔ ان گھوڑوں کی قسمیں کھانے میں اور آگے جو مضمون بیان ہوا انسان کی نافرمانی اور اس کا ناشکرہ ہونا، ان دونوں کے درمیان مناسبت کیا ہے؟ تو مناسبت یہی بیان کی گئی کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جنگی گھوڑا جو ہے انسان اس کا مالک ہے، خالق نہیں ہے، اور انسان نے اس کے ساتھ ایک معمولی احسان کیا ہے کہ اسے رہنے کے لیے سایہ عطا کر دیا، کھانے کے لیے دانا، پینے کے لیے دانا پانی جو ہے وہ دے دیا۔ اس کے علاوہ مالک کا کوئی اور احسان گھوڑے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن گھوڑا ان چند نعمتوں کو لے کر مالک کا کیسا وفادار ہے کہ اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہے۔ مالک جب اشارہ کرتا ہے تو گھوڑا اپنے مالک کو لے کے دشمنوں کے بیچوں بیچ گھس جاتا ہے، اور جو ہے وہ بہادری کے ساتھ جو ہے وہ دوڑتا رہتا ہے اور اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ کس قدر فرما بردار ہے چند نعمتیں حاصل کرنے کے بعد، اور انسان کا حال یہ ہے کہ اسے اللہ کی اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں کہ اگر وہ ان کو شمار بھی کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں
اگر انہیں تم شمار کرنا چاہو، ان کی گنتی کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اندازہ لگائیں کہ انسان کو کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، خود اپنا اس کا جسم سر سے لے کر پیر تک، اس کے جو اعضاء و جوارح ہیں، پھر اندرونی نظام ہے، ایک ایک چیز میں غور کرتا چلا جائے تو اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پھر اطراف عالم کے اندر کتنی نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کو روزانہ وہ استعمال کر رہا ہے۔ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد اس کی جو ہے وہ اطاعت و فرمانبرداری کیسی ہونی چاہیے، لیکن انسان جو ہے ان سب نعمتوں کو لینے کے بعد اللہ کا ناشکرہ ہے، ایسا ناشکرہ ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں صرف تھوڑی سی چیزوں کا مطالبہ کیا کہ بس یہ کچھ کام ہے تمہارے کرنے کے، دن رات میں 5 نمازیں پڑھ لو، رمضان شریف کے مہینے میں روزے رکھ لو، سال میں اتنا مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دو، اگر تمہیں استطاعت ہے، مال دیا ہے تو زندگی میں صرف 1 مرتبہ حج کر لو، اور اس کے علاوہ کچھ اور ضروری کام ہے کرنے کے، اور کچھ کام وہ ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو۔ تو کچھ چیزیں کرنے کی اور کچھ چیزیں بچنے کی، یہ کچھ ہدایات دی ہیں اور انسان سے اس کا مطالبہ کیا ہے، لیکن ایسا ناشکرہ ہے کہ اللہ کی کسی بات کو نہیں مانتا، اللہ کے کسی حکم کو پورا نہیں کر پاتا۔ نماز ہی کا حکم دیکھ لیجئے کہ دن رات میں سے 5 نمازیں پڑھ دیں، اور بہت زیادہ جو ہے 1.5 سے 2 گھنٹے جو ہیں اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ 22 گھنٹے اللہ نے انسان کو دے دیے کہ وہ اس میں آرام بھی کرے، اپنے جسم کو آرام دے، اپنے معاش کا انتظام کرے، اپنے ملنے میلے والوں سے ملاقاتیں کرے، اپنی ذات کے لیے سب کچھ خرچ کرے۔ صرف 1.5 سے 2 گھنٹہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہے، اس عنوان سے مجھے دے دے۔ لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ کتنے انسان ہیں جو اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے والے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ کے اس حکم سے نافرمان ہے اور اللہ کے اس حکم کو چھوڑنے والی ہے۔ کہنے والوں نے حساب لگایا کہ 95% لوگ جو ہیں بے نمازی ہیں، اور 5% ہیں جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اس میں بھی کسی نے 3 پڑھ لی، کسی نے 4 پڑھ لی۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والے اور ہمیشہ اس سے مداومت کرنے والے، پابندی کرنے والے، وہ بہت کم لوگ ہیں۔ ایسے رمضان کے روزوں کے حوالے سے دیکھ لیجیے کہ کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں، خاص کر گرمی کے موسم میں بہت کم لوگ ہیں جو روزوں کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں اللہ نے دی ہیں، اللہ نے کتنی نعمتوں کے بدلے میں چند چیزوں کا مطالبہ کیا، لیکن انسان ایسا نافرمان ہے، ایسا احسان فراموش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتا۔ اللہ کو یہ شکوہ کرنے کی ضرورت پیش آئی قرآن کریم کے اندر کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر گواہ بھی ہے، اس پر شاہد بھی ہے کہ میں اپنے رب کا بڑا نافرمان ہوں، جانتے بوجھتے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر جو ہے مبتلا ہے۔ تو یہ قربانی کا جانور ہمیں وہی سبق یاد دلا رہا ہے، اور اللہ کا وہ شکوہ جو ہے وہ ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو مجھے مالک نے چند نعمتیں دی، کھانا پینا دیا، چارہ دیا، اور کچھ ٹھہرنے کے لیے جو ہے وہ رہائش دے دی، جگہ دے دی۔ میں کیسا اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا اور کیسا مطیع فرمانبردار ہوں کہ جیسے بھی حالات مجھ پر آ جائیں میں ان کو گوارا کر لیتا ہوں اپنے مالک کی وجہ سے، اور ان کو برداشت کر لیتا ہوں۔ تو اے قربانی کرنے والے شخص، تجھے بھی چاہیے کہ تیرا بھی ایک مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، تجھے بھی اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ تیری زندگی میں بھی ہر طرح کے حالات آئیں گے، مشقتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ان سب کو تو نے جو ہے وہ اپنے رب کی اور اپنے مالک کی رضا کے لیے برداشت کرنا ہے۔ ایسے ہی تیرے مالک نے تجھے کچھ احکامات دیے ہیں، تجھے اپنے وقت پر ان احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ اگر تو اپنے مالک کا شکر گزار بننا چاہتا ہے اور فرما بردار بننا چاہتا ہے تو پھر تجھے اپنے مالک کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہوگی۔ تو قربانی کا یہ جانور ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے، اس پہ غور کر لیجئے، اس کی پوری زندگی کو دیکھ لیجئے، اور پوری زندگی نہ بھی دیکھیں
تو منڈی سے لے کر اور آپ کے گھر جانور قربان ہونے تک جو حالات اس پر آتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے، غور کیجئے، تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔